اللہ نے فرمایا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اگر تم مومن ہو تو مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ بہت سی بدگمانیوں سے وہ بچیں۔ فَإِنَّ الظَّنَّ، تو اللہ نے قرآن میں بھی فرماتا ہے یہ جو بدگمانی ہے یہ قسم کا بہتان ہے، جھوٹ ہے، الزام ہے۔ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ، کہ بعض بدگمانیاں بہت بڑا گناہ ہوتی ہے، یعنی کہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بدگمانی کبھی کبھی تھوڑی بہت تو بیٹھ گیا صحیح بھی ہو، لیکن یہ تھوڑی کہ ہر بدگمانی آپ کی سچی ہے۔ کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ جیسا آپ سوچ رہے ہیں وہ ایسے کہیں سے آ رہا ہو، یا اس کو تھوڑے بہت دکھ مل جائے، لیکن یہ کیا تو زیادہ تر بدگمانی یہ تو ہے بڑا گناہ ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور کسی کی جاسوسی مت کرو، تو میں مت لگو۔ اللہ کا بھی حدیث فرمایا کہ جو بندہ کسی بندے کی، کسی بھی مسلمان کی، ایمان والے کی، کسی بھی آدمی کی ٹوہ میں رہتا ہے، اس کے عیب ڈھونڈتا رہتا ہے، عیب تلاش کرتا ہے، اللہ بھی اس کی ذمہ داری کو لگاتا ہے کہ اس کے تم بھی عیب تلاش کرو، اس کے ہر عیب کو پکڑو۔ یہ بندوں کا عیب پکڑ رہا ہے، تم اس کا عیب کو لکھو، پھر جب اس کا ہم اس کو پوچھیں گے کہ جو تو عیب تلاش کر رہا تھا اپنے عیب گنوا، تو اللہ کے پھر اس کے عیب ہو کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور اللہ جس کے پیچھے پڑ جائے وہ بچ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے، اللہ نے قرآن میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بدگمانیوں سے بچو، حسد سے، کینہ سے، یہ بہت بڑے گناہ ہیں، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مشہور و معروف حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سب لوگ بیٹھے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کننا جلسنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے، اچانک ایک آدمی آتا ہے اور وضو کر کے وہ آ رہا، تو اس کے بیچارے کے چہرے سے، داڑھی سے پانی ٹپک رہا۔ جب آدمی وضو کر کے آتا ہے تو پانی ٹپکتا ہی جب تک صاف نہ کرے، اور الٹے ہاتھ میں اپنی جوتی چپل ہے اور داخل ہوتا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں پہلے کہ دیکھو ایک آدمی آئے گا، جو آدمی آئے گا وہ جنتی ہے، ابھی ایک آدمی آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس سارے صحابہ بیٹھے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اب تم سب بیٹھے ہو، آپ تمہیں میں ایک نظارہ دکھاتا ہوں۔ کیا نظارہ؟ کہ ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے۔ تو صحابہ کرام بھائی بڑے، جب آدمی پہلے کہتے وہ بھی اللہ کے نبی، کوئی بھی اللہ کے نبی سے بڑے تو ہے نہیں، اگر ہم بھی کہتے تو آدمی کیا بات ہے، اتنی اچھی بات بتائی۔ تو بہت سارے صحابہ تو بیٹھے دیکھے تو کون خوش نصیب ہے کہ دنیا میں جنت کی بشارت وہ بھی اللہ کے نبی کے منہ سے، جنت میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور اپنے پانی وضو کا ٹپک رہا اور ان کے ہاتھ میں کیا، پھر اللہ کے نبی نے کوئی بات نہیں، صحابہ کرام نے کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہوگا، اس کے بعد اور بھی آئے، کل ملا کے صحابہ نے بولا۔ پھر دوسرے دن اللہ کے نبی نے یہی بات کہی، دوسرے دن بھی وہی صحابہ ہے، تیسرے دن بھی یہی بات کہی، تیسرے دن بھی وہی صحابہ ہے۔ تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ بھئی ایسا کون سا عمل ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر کا نام بیٹے عبداللہ بن عمر، وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا ہے ایسا کون سا عمل ہے کہ دنیا میں جنت خوشخبری، کہ بھئی یہ تو پتہ لگانا چاہیے، ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے، ہم نے بھی اس عمل پر، اس پر عمل کرنا چاہیے کہ اس کی بھئی اس کے عمل کی کھوج لگانی چاہیے۔ تو وہ اس نیت سے وہ جیسے مجلس برخاست ہوئی تیسرے دن، اور جب 3 دن لگاتار ایک ہی آدمی کی بشارت اللہ کے نبی دے رہے، ایک ہی آدمی کو دیکھ رہے، تو مجلس ختم ہونے کے بعد اپنے آپ کو ہم نے پلان بنایا دماغ میں اور ان سے ملے، سلام ہوا، کیا انہوں نے کہا دیکھو میرے والد صاحب سے میری کچھ بات ہو گئی تھی، کوئی اپنی بات پہ ناراض کی ہے مجھے اپنے والد صاحب سے، اور میں آپ کے پاس 3 دن میں اگر آپ رکھ لیں تو آپ کا احترام ہوگا، میں نہیں چاہتا میں والد صاحب کے پاس 3 دن جاؤں، میں 3 دن اپنے والد صاحب کے پاس جانا نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ قیام کرو۔ اب ان کا مطلب تھا وہاں ان کی جاسوسی کرنا کہ کون سا ایک عمل کرے، لیکن جاسوسی یہ نہیں کہ ہم جو جاسوسی کرنا کہ عیب والی جاسوسی نہیں، اچھائی کی جاسوسی، اچھائی کی جاسوسی کرنا گناہ نہیں، وہ تو ثواب ہے، اچھائی کو تلاش کرنا چاہیے وہ تو ثواب ہے، وہ تو گناہ ہو جس سے کسی کو تکلیف پہنچانا مقصود ہو، یہاں تو تکلیف تو مقصود نہیں۔ اب وہ تو میں لگے، اب صبح شام رات بھر جب کیا کریں، اب وہ پوری رات بھی نگرانی کر رہے اللہ کے بندے، وہ سو رہا وہ پوری رات نگرانی کر رہے ہیں، کون سا عمل پڑھے میں بھی دیکھوں آج کون سی نقطہ لگا رہے کون سی صورت پڑھے۔ اب وہ رات بھر لے گیا تو اپنے وہی شام نماز پڑھی جو پڑھے جو سب پڑھے، تہجد بھی سب عام صحابہ پڑھتے تھے، یہ سارے معاملات عام تھے،
اس زمانے میں کوئی نہیں تھا، تکبیر الجماعت سب نماز سب پڑھتے تھے، تو کل ملا کر کے وہ نماز پڑھتا ہے اپنے، جب سب پڑھیں اور وہ اسی ٹائم سو جانے اس کے بعد اپنے نماز پڑھیں تو سب پڑھیں، اور اپنے رات میں جب ان کی آنکھ کھلے تو وہ کروٹ لیتے وقت اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ اکبر کے جب بھی کروٹ بدلتے رات میں آنکھ کھلتی تو اللہ کا ذکر کرتے کچھ نہ کچھ اور کروٹ بدلتے۔ تو 3 دن ہو گئے، کوئی عمل ایسا نہیں ملا، کوئی اس میں کوئی ایسا خاص عمل ہو کہ جس سے یہ لگے کہ یہ دنیا میں جنت کی خوشخبری مل جائے۔ 3 دن کے بعد انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، تو میرا 3 دن تو وعدہ تھا، 3 دن کی بات تھی، تو میں اپنے چلتا ہوں، اور دیکھیے کہ ایسا ہے آپ میں کوئی جھگڑا ہوا، میں نے تدبیر اختیار کی تھی، آپ کو سچ بات بتا دوں، اور وہ تدبیر اس لیے کہ اللہ کے نبی کے پاس ہم 3 دن بیٹھے ہیں، 3 بار اللہ سے بھی کہا کہ ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ایسے سے وہ آپ ہی، تو ایسے کون سا عمل ہے بھائی، میں تو یہ ڈھونڈ آیا تھا کہ بھائی آپ تو ہم سے الگ دنیا میں جنت کی خوشخبری مل گئی، تو انہوں نے کہا جی میں تو یہی سب کرتا ہوں، تو آپ نے دیکھا اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے بھائی یہی کرتے ہیں، ہم چلتے ہیں۔ جب وہ چلنے لگے، جب وہ واپس بلائے ادھر آ واپس، تو واپس جب وہ کہتے ہیں کہ میری جیسے پیٹ گھومتی میں چلے گا، واپس بلایا، تو انہوں نے کہا کہ بیٹے میرا ایک عمل ہے خاص، اور وہ عمل یہ ہے کہ میرے دل میں کسی بھی مسلمان کے بارے میں کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی جلن، کوئی بغض، کوئی کسی طرح کی بدگمانی کچھ نہیں ہے، ایوری تھنگ از بیٹر، ہر ایک میرے لیے گڈ ہے، بہتر ہے، ہر ایک سے میں خوش ہوں، جو بہت مالدار ہے اس سے بھی خوش، جو بیچارہ میڈیم اس سے بھی خوش، جو غریب ہے اس سے بھی خوش، جو اچھے کپڑے پہنتا ہے میں بہت خوش ہوتا ہوں، اچھا مال بہت خوش ہوتا ہوں، اور جو بیچارہ کمزور ہے اس سے خوش رہتا ہوں، کہ یہ بھی اللہ کا بھائی، اللہ نے ہر ایک کی قسمت بنائی ہے، ہر وقت سارے 5 انگلی جیسے برابر، 5 بھائی برابر نہیں ہوتے، 5 بیٹے برابر نہیں، کبھی ایک زیادہ پڑ گیا ایک کم پڑ گیا، ایک زیادہ مالدار محنت سے کما کے زیادہ مال کم ہو گیا، یہ تو دنیا میں ہوتا ہے، تو اللہ نے نظام بنایا 19-20 کا فرق رہتا ہے اس طریقے سے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہی تو عمل ہے جس کی وجہ سے تم دنیا میں جنت کا حقدار ہو، خوشخبری ہے۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ یہ ہم سے نہ ہوئی کہ ہمارا خون اتنا گرم ہے، ہم سے برداشت نہیں ہے۔ تو ایک معمولی جسے ہم جو ہے مطلب اتنا عمل ہے وہ جنت، یعنی کہ صرف حسد کینہ کپٹ کتنا بڑا خدا ہے، اور اس سے بچنا کتنا بڑے دنیا میں جنت کی خوشخبری۔ اور پھر حدیث میں فرمایا ایاکم الحسد فإن الحسد یأکل الأعمال کما تأکل النار الحشم، کہ اللہ نے فرمایا کہ حسد سے، جلن سے، کینہ سے، ایک دوسرے کی توہ سے، کسی کو جو ہے جلنے سے بچو، کیونکہ حسد جو ہے وہ نیک عملوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتا ہے۔ ترجمہ تو بہت آسان ہے، بات بھی بہت اچھی، لیکن غور اگر کریں گے تو بات بہت خطرناک ہے۔ آپ یہ بتاؤ، آپ بہت محنت سے روپے کمائے، حج کرا، بہت محنت سے آپ جا کے روزانہ تہجد پڑھی، ان میں کوئی ایک آدھ حج عمرہ، ایک آدھ تہجد قبول ہوئی ہے، 40-50 سال کا عبادت کری، قرآن پڑھو، کوئی ایک آدھ عمل قبول ہو، جانے کون سوئو نہ ہو، اب وہ قبول ہو جائے کہ دوسروں لے جائے، ہے ایک آدھ تو قبول ہو جانا ہوئے، جو ہوئے ہو وہاں بھی لے جائے دوسروں، اور وہ بھی آوے جیسے کہ جاسو ہم چھڑک رہے وہ لے جائے، میں جاسو ہم دنیا میں حاصل کر رہے وہاں بھی وہ لے جائے، تو پھر وہاں کی تباہی کی کوئی کمی ہے کیا ہے؟ جا آپ دنیا میں جا